نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بے حد تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد انتہائی عزت، توقیر، محبت، عقیدت، احترام کے لائق ہمارے آقائے نعمت، ولی نعمت، مفکر اسلام، مفسر قرآن، حضرت والا شان حضرت پیر سید ریاض السنگ صاحب دامن برکاتہ القدسیہ، جناب سید زبیر مسعود شاہ صاحب صاحبزادگان والا شان اور تمام ہی قابل قدر دوستو، ہر پیر کو یہاں پر شہر علم اور باب شہر علم کی سوغات تقسیم ہوتی ہے، اور حضور قبلہ شاہ جی سے آپ یہ فیضان اپنی سماعتوں کے ذریعے اپنے قلوب و اذہان کے کاسوں میں بھر کر چلے جاتے ہیں۔ آج میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں اس مجلس میں۔ میں یہاں پہ نہ تو مہمان بن کے آیا ہوں اور نہ ہی کوئی خطاب کرنے والا، میں تو شاہ جی کا نوکر بن کے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اور یہ نوکری اگر قبول ہو جائے تو زہ عز و شرف۔ اس عنوان پہ مجھے 10-12 منٹ بات کرنا ہے شاہ جی کی اجازت سے۔ ایک نعت کے جب میں اس مرتبہ ہسپتال میں داخل ہوا تو کہا گیا تھا کہ شاید یہ موت و حیات کی کشمکش ہے، شاہ جی کا پیغام ملا، اسے کہو گھبرائے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ اسٹریچر پہ میں نے جب لے جا رہے تھے تو یہ نعت مجھے عطا ہوئی تھی، تو میں تحدیث نعمت کے لیے میں آپ کے شاہ جی کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں کہ بند ہونا تھا قضا سے پہ کھلی ہیں آنکھیں۔ یہ تو بند ہونے جا رہی تھی، یہ کس مسیحا کی نے مسیحائی کی ہے کہ بند ہوتی آنکھوں کو پھر کھول دیا گیا ہے۔ بند ہونا تھا قضا سے پہ کھلی ہیں آنکھیں، بخت والی ہے میری بھاگ بھری ہیں آنکھیں، سر ہے بالی پہ مگر راہ میں پڑی ہیں آنکھیں، وقت آخر ہے کسے ڈھونڈ رہی ہیں آنکھیں، اور وہ جو آئیں تو سبھی عمر کی حسرت نکلے، بس یہی سوچ کے رستوں میں بچھی ہیں آنکھیں، اور کیا خبر گزرے وہ کس راہ سے سواری ان کی، کیا خبر گزرے وہ کس راہ سے سواری ان کی، مضطرب چاروں طرف دیکھ رہی ہیں آنکھیں، اور خیرہ کرتی بھی تو کیا مجھ کو دکان مغرب، سرمائے خاک شفا رکھتی میری ہے آنکھیں، اور روز معاشر بھی انہیں ایک ہی سودا ہوگا، ذوق دیدار میں جیسے یہ ڈھلی ہیں آنکھیں۔ اور مقطع سے پہلا شعر ہے کہ صدقہ حسنین کا بس دور سے ہی ایک جھلک، صدقہ حسنین کا بس دور سے ہی ایک جھلک، موت کا وقت ہے ہاتھوں سے چلی ہیں آنکھیں، موت کا وقت ہے ہاتھوں سے چلی ہیں آنکھیں، اور تیرا نوری ہے تیری آل کا بردہ آقا، تیرا نوری ہے تیری آل کا بردہ آقا، ان کی نسبت ہی سے مشتاق ہوئی ہیں آنکھیں، بند ہونا تھا قضا سے پہ کھلی ہیں آنکھیں، بخت والی ہے میری بھاگ بھری ہیں آنکھیں۔ حضرات، آج کے اس عنوان پہ انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی قبلہ شاہ جی کے ملفوظات عالیہ سے مستفیض ہوں گے۔ برکت کے لیے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، قاری صاحب نے بھی اسی کی تلاوت کی تھی۔ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بڑی قوت والا ہے وہ، بڑی قوت والا ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، کہ برکتیں بھر رکھی ہیں اس کے ارد گرد تاکہ وہ ہماری آیات کے جلووں میں محو ہو جائے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اس کے بیان میں ہی ایسی ندرتیں ہیں اور ایسی اس میں رعنائیاں ہیں اور ایسی لطافتیں ہیں کہ ایک ایک لفظ کا حرف جو ہے
وہ ہمارے قلب و روح کو ایک خاص وہ لطف عطا کرتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے، ہر کجی سے، ہر کمی سے وہ پاک ذات ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، الذی یہ اسم موصول ہے۔ الذی یہاں پہ اللہ کریم نے اپنے آپ کو بھی پردہ اخفاء میں رکھا ہے اور اپنے محبوب کے لیے بھی ابہام اور پردہ اخفاء کو مناسب سمجھا ہے۔ الذی وہ ذات ہے، الذی کسی بھی ذات کو کہا جا سکتا ہے مگر وہ ذات جو ذات مطلق ہے، مگر وہ ذات جو واجب الوجود ہے، مگر وہ ذات جو حسن مطلق ہے، جو ساری ذوات سے کامل و اکمل جو ذات ہے وہ الذی ہے۔ یہاں پہ الذی سے مراد ہر ذات نہیں ہے بلکہ وہ سبحان ہے۔ الذی اپنا ذکر نہیں کیا، جب محبت کی بات ہونا تو پھر نام نہیں لیا جاتا، پھر پردوں میں بات کی جاتی ہے، پھر ایجاز سے بات کی جاتی ہے، پھر اختصار سے بات کی جاتی ہے، پھر الفاظ کے پردوں میں اس حسن کو چھپایا جاتا ہے۔ الذی کہا، سبحان الذی، یہاں بھی الذی کہا، اور کہا بعبدہ، عبد کہتے ہیں کائنات کی ہر شاہی تو عبد ہے، کائنات کی ہر شاہی تو اس مالک کی عبد ہے، بندہ ہے، مگر بندے سارے ہیں، مگر جو بندہ اکمل ہے، جو بندہ کامل ہے، جو بندہ خاص ہے، جس کو اس کا بندہ ہونے کا، جس یہ عبد نہیں کہا گیا، عبد ہی کہا گیا ہے، وہاں اللہ اپنے لیے الذی کہا، محبوب کے لیے عبد ہی کہا، نہ وہاں نام لیا نہ یہاں نام لیا۔ اور ایسے ہی آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ انہ هو السمیع البصیر، اب ہو کی ضمیر جو ہے وہ کبھی محبوب کی طرف لوٹتی ہے اور کبھی محب کی طرف جو لوٹتی ہے، وہ بھی دیکھنے والا ہے اور وہ بھی دیکھنے والا ہے، وہ بھی سننے والا ہے اور وہ بھی سننے والا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور پھر یہاں پہ کہا پاک ہے وہ ذات جو قیامت تک آنے والے ذہنوں میں جو ابہام ہونے تھے، قیامت تک آنے والے ذہنوں میں جو اضطرابات ہونا تھے، قیامت تک آنے والے انسانی افہام میں جو شک لاحق ہونا تھے، جو اعتراض وارد ہونا تھے، اللہ کریم نے ایک لفظ کیا کر کے وہ سارے اعتراض غلط ثابت کر دیے۔ کہا سبحان، یہ دعویٰ ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف سیر کرائی۔ حضور نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے فوائد الفوائد میں لکھا کہ مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جو ہے یہ اسریٰ ہے، اور مسجد اقصی سے عرش اولیٰ کا جو سفر ہے یہ اعراج ہے، یہ معراج ہے، اور وہاں سے مقام کعبہ قوسین سے آگے تک کا جو سفر ہے اسے اعراج کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کو اللہ کریم نے اپنے اس دعوے کے ثبوت میں پیش فرما دیا، سبحان الذی، اور پھر کہا کہ پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے، ہر کجی سے، ہر کمی سے وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو، اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کہیں لوگ بندے کا لفظ سن کر کے، رب نے تو اس لیے یہاں پہ بندے کا لفظ استعمال کیا ہے، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے پیارے محبوب نے ہر سمت اور ہر جہت کو اور سارے شرف اور ساری فضیلتیں اور ساری برکتیں اور سارے جو عزت و اکرام کے جتنے پیمانے ہیں ان سب کو نیچے چھوڑ کے اللہ کریم کے محبوب نے سب سے براء البراء پہنچ جانا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی طرح ان کو دیکھ کر ان کی الوہیت کا وہ کہ گمان میں نہ آ جائیں، اس لیے اللہ پروردگار نے یہاں پہ عبد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ پہنچا تو اس مقام پہ ہے جہاں کوئی دوسرا پہنچا نہیں ہے، یہ بیٹھا تو اس نے استوا تو وہاں فرمایا ہے جہاں تصور کے بھی پر جلتے ہیں، مگر اس کو تم کہو گے عبد ہی، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بے عبد ہی۔ تو اقبال نے کہا کہ یہ عبد اور ہے، تم جس دن کو اپنے جیسا نہ سمجھو، یہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، عبدہ چندو چگونے کائنات، عبدہ راز درون کائنات، کس سر عبدہ آگاہ نیس، عبدہ جز الا اللہ، عبدہ جز سر الا اللہ نیس۔ اور کیا بات کہی اس نے کہ لا الہ تیگو دمے او عبدہ، لا الہ تیگو دمے او عبدہ، فاشتر خواہی بگو ہو عبدہ، کہ لا الہ تیغ ہے اور اس کی جو دھار ہے وہ عبدہ ہے۔ اگر کہتے ہیں میں کھل کے بات کہنا چاہو تو سنو کہ ہو عبدہ ہے، جو کسی اگر حضرت کہا نا کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، تو اقبال نے یہ بات ہمارے سامنے کھولی۔
میں اپنی بات کو سمیٹ لوں کہ اپنے موجودہ وقت کے اندر میری بات سمٹ جائے، حاضرین، شاہ صاحب کے حکمت افروز خطابات آپ سنتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی ایک بھی لفظ میں ادا کروں جو آپ کو پسند آئے تو یہ حضور شاہ جی صاحب کے جوڑوں کا صدقہ ہوگا کہ ثمرات کیا ہیں، اس کے سبق کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو جو میں اگر گننا چاہوں پنجتن پاک کے نام پہ تو 5 میں ثمرات آپ کے بتا کے آگے نہیں بڑھاؤں گا، 5 پہ ختم کر دوں گا کہ پہلا ثمرہ جو ہے وہ مشاہدہ کائنات ہے، وہ ایسا مشاہدہ کائنات جو تسخیر کائنات کی نوید ہے۔ اس سے پہلے نہ بعد اس وقت تک تو انسان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ سورج کیسے اگتا ہے اور یہ کیسے بڑھتا ہے اور کیسے روشنی دیتا ہے اور سایہ کیسے بنتا ہے اور رات کیسے آتی ہے اور دن کیسے ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کریم نے اپنے حبیب کو ملکوت السماوات والارض وہ سارے مشاہدات کروائے اور کائنات ساری آپ کے سامنے سمٹ کے رہ گئی، اور جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں وہ ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ پوری کائنات آپ کے سامنے، زمین و زمان آپ کے سامنے، اور تمام ارکان جو فلک فلکی ہیں وہ سارے آپ کے سامنے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب یہ انسانی فکر زمین سے اٹھ کر کے یہ انخلاؤں کو تسخیر کرنے والی ہے، اور یہ میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان تھا کہ لوگو تم جہاں بھی پہنچ جاؤ، تمہاری سائنس تمہیں جہاں بھی لے جائے، تم جہاں بھی پہنچو گے تو میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز تک بھی نہیں پہنچ سکو گے، ان کا مقام اس سے وراء الورا ہوگا۔ اور یہاں پہ جو نظریہ اضافیت ہے، جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی، یہ سائنس کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ سائنس اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہی ہے کہ ٹائم اور سپیس جو ہیں، زمان و مکان، یہ ان کا تعلق جو ہے ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سیارے پہ وہ وقت 2 گھنٹے کا ہو اور وہی وقت جو ہے وہ ایک دوسرے سیارے پہ 2 سال کا ہو اور تیسرے سیارے پہ وہ 200 سال کا ہو اور اس سے آگے وہ ہزاروں سال کا ہو۔ یہ نظریہ اضافیت ہے کہ اس کا ٹائم اینڈ سپیس جو ہے یہ ہر جگہ کا ہر مکان کا اپنا زمان ہے، ہر مکان کا اپنا زمان ہے۔ تو آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پہ اعتراض کرنے والوں کو جاننا چاہیے کہ یہ سرکار اللہ کریم نے سیر کرائی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں گیا ہوں، رب نے کہا کہ میں لے گیا ہوں۔ میں اپنی بات کو سمیٹ دوں، یہ مشاہدہ کائنات بھی ہے، اور اس میں دوسرا جو اس کا ثمرہ ہے وہ جو اسینشلز ہیں، جو اساسی جو عبادات ہیں، سب سے نماز کا جو تحفہ ہے وہ اسی رات میں ہمیں عطا ہوا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ جو سب سے خوشی ابدی مسرت جو انسان کی ہے وہ جنت کا حصول ہے، اور اللہ کریم نے وہ جنت کی ساری نعمتیں، ساری خوشیاں آپ کی نگاہ مذاق کے سامنے رکھی ہیں۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ مشاہدہ ہے، وہ اللہ کریم نے ایسے نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو وہ مقام ملا کہ آپ نے نگاہ مذاق سے ایسے دیدار کیا اپنے پروردگار کا کہ ما زاغ البصر، آپ کی نگاہ نے اس طرح اپنے پروردگار کا دیدار کیا، اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس رب اس اپنے خالق کے ساتھ مخلوق کا رشتہ کیسے استوار ہو سکتا ہے۔ اور سب سے آخر میں کہ وہ انسان جس کو لوگ جو فلسفی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، یہ اس رات یہ کھلا کہ جو خلاصہ کائنات ہے، جو خلاصہ موجودات ہے، جو خلاصہ نوع انسانی ہے، جو وجہ تخلیق نوع انسانی ہے، وہ جو انسانوں میں سے ہیں مگر وہ چنیدہ رب العلا ہیں، اس ذات کو جو سب سے افضل الاعلیٰ ذات ہے انسانوں میں سے، انسانوں کا نمائندہ بنا کے جب اس کو اپنی بارگاہ میں باریاب کر لیا تو گویا پیغام ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ساری بلندیاں، ساری رفتیں اور سارے عروج اور ساری ترقیاں ان کے قدموں میں مٹ جانے میں ہیں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔